آیت نمبر 62 قالو انہوں نے کہا یا صالح اے صالح قد تحقیق کنتا تو تھا فینا ہم میں مرجوون امیدوں کا مرکز. کیا تھا؟ امیدوں کا مرکز تھا. تو اس سے بڑی امیدیں تھیں ہمیں. تو ہمیں کیا تھا؟ مرجوون امیدوں کا مرکز. قبل ہذا اس سے پہلے کیا تنہا تو روکتا ہے نہ ہمیں اس بات سے ان کے نعبد ہم عبادت کریں ما ان معبودوں کی، معبودوں بریکٹ میں ان معبودوں کی جن کی یعبدو عبادت کیا کرتے تھے آباؤنا نہ ہمارے آباؤ ہمارے باپ دادا. آبا جمع ہے ابن کی، ابن ایک باپ ایک ہی ہوتا ہے، جمع کیوں آ گیا؟ باپ دادا پردادا وغیرہ. وَإِنَّنَا جبکہ وہ حالیہ جبکہ انا بے شک نہ ہم لفی شکن البتہ ایک ایسے شک میں ہیں مما یہ سمجھ کیا تھا؟ من اور ما اس چیز کے متعلق، اس چیز کے بارے میں تدعونا الیہ جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے. تدعو تو دعوت دیتا ہے، نہ ہمیں الیہ جس کی طرف. ہم اس چیز کے بارے میں کیا ہے؟ ایک شک میں. ایسا شک مریبن، یہ صفت ہے شک کی. مریبن دھیان سے صفت ہے کس کی؟ شک کی. ہم ایک ایسے شک میں مریب جو بے چین کر دینے والا ہے، جو اضطراب پیدا کر دینے والا ہے، جو بے قرار رکھنے والا ہے. یہاں پہ قوم کی طرف سے جواب ہے اپنے نبی صالح کو. پچھلی آیت میں نبی کی دعوت تھی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اب قوم جواب دے رہی ہے، کہہ رہے افسوس صالح تیرے اوپر بڑی امیدیں تھیں ہمیں، تو بہت ذہین تھا، بڑا سمجھدار تھا، بڑی تجھ میں خوبیاں تھیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہر نبی میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں. جیسا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو کے گھر آئے تو سیدہ خدیجہ نے آپ کی خوبیاں بیان کی تھی کہ آپ میں جو خوبیاں ہیں، ایسی خوبیوں والے انسان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے تیری خوبیاں دیکھ کر ہمیں تو تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، تو ہمارا سردار بنے گا، ہمارا بڑا بنے گا، تیری قیادت میں ہم مخالفین سے لڑا کریں گے، بڑی تجھ سے امیدیں تھیں ہمیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا مشرکین مکہ سے؟ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، 40 سال گزارے ہیں پہلے. بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی ایمان میں خیانت کی ہو، کبھی 2 نمبری کی ہو، تو اب میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ قبل ہذا اس سے پہلے، یعنی کہ یہ تو جو دعوت تو دے رہا ہے نا، اس سے پہلے ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں. آپ ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا تو ہمیں ان کی عبادت سے منع کر رہا ہے جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے. ان کے ہمارے بڑے غلط ہو سکتے ہیں. یہ چیز حق قبول کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ رہی ہے. کیا ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے؟ قبروں کی پوجا کرنے والے آج بھی جو کلمہ پڑھ کے قبروں کی پوجا کرتے ہیں وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ یہی ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے. شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ بہت بڑی دلیل ہے تمہارے حق پہ ہونے کی کہ تم وہ کام کر رہے ہو تمہارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں. کہا کہ تو ہمیں منع کرتا ہے ان کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، جبکہ ہم اس دعوت کے متعلق شک میں ہیں جس کی طرف تمہیں بلاتا ہے. وہ کیا؟ دعوت توحید. جو دعوت توحید کو ہمیں دے رہا ہے ہم اس کے بارے میں شک میں ہیں. اچھا یہ شک میں ہیں، اس میں یہ چیز قابل ذکر ہے کہ اگرچہ انہوں نے صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا لیکن اس دعوت نے ان کے دلوں میں ہلچل پیدا کر دی ہے. کہہ رہے مریب ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر کے ہماری نیندیں اڑا دی ہیں. تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب صالح علیہ السلام کے دلائل وزن تھا، دلائل ان کے دلوں میں اتر چکے تھے، لیکن جب دیکھتے تھے کہ ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے تو پھر مانتے بھی نہیں تھے.
اب برابر کا مقابلہ جاری ہے، یعنی کہ ایک طرف کے ہمارے بڑے غلط نہیں ہو سکتے اور ایک طرف صالح علیہ السلام کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، اس لیے اب شک میں ہیں، شک کہتے ہیں اس کو کہ معاملہ برابر ہو۔